بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اکثروا ذکر حاضر اللذات الموت. رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں موت کی یاد اور اس کے تذکرے سے متعلق کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تقریباً 1 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا پوری دنیا میں کووڈ-19 یعنی کورونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس میں کثرت سے موتیں بھی ہو رہی ہیں اور بلا کسی استثناء کے موت کا ایک خوف عالمی سطح پر لوگوں پر چھایا ہوا ہے. کثرت سے اموات بھی ہو رہی ہیں اور ان دنوں یعنی اپریل سن 2021 کے اس مہینے میں جو کورونا کی دوسری لہر آئی ہے، یہ پہلی لہر کے مقابلے میں اور شدید ہے اور غیر متوقع طور پر موت کے واقعات پیش آ رہے ہیں. ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ موت کیا چیز ہے، موت کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موت حقیقت میں فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانے کا نام ہے. اسی لیے جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. انتقال کے معنی ہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوا ہے، جو مقدمہ ہے عالم آخرت میں جانے کا. دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، قیامت قائم ہوگی اپنے وقت پر. اس کے درمیان کا جو مرحلہ ہے عالم برزخ کا، وہاں انسان کو اپنی زندگی اپنی مدت پوری کرنی ہے اور اپنے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ حالات پیش آئیں گے. خود موت اگر انسان نیک ہے تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. چنانچہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تحفۃ المؤمن الموت. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. مشکاۃ شریف کی روایت ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت ہے. دنیا کی بلاؤں سے، آزمائشوں سے، سختیوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس اللہ کی نوازشیں اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہیں. عالم برزخ میں ہی جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے، جنت کی نعمتوں سے وہ متمتع ہونے لگتا ہے. لیکن اس کا تعلق زندگی کے حالات سے بھی ہے. چنانچہ دوسری روایت میں فرمایا: عن عبید اللہ بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: موت الفجاءۃ اخذۃ الاسف. رواہ ابو داؤد وزاد البیہقی فی شعب الایمان ورزین فی کتابہ
اخذت الاسف للکافر ورحمت للمؤمن، کہ عبید اللہ ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک کی موت غصے کی پکڑ ہے۔ یہ روایت تو ابو داؤد شریف کی ہے، لیکن بہقی کی روایت میں اس میں ایک اضافہ ہے کہ کافر کے حق میں اچانک کی موت غصے کی پکڑ ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ غصے کی پکڑ کافر اور فاجر کے لیے اس لیے ہے کہ اس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ اگر اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے موت کا وقت قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ و استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی طلب کرے، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، یعنی سفر سے پہلے سفر کی تیاری کر لے۔ لیکن اچانک موت آ جانے کی صورت میں اپنی زندگی میں جو کچھ غلطیاں کی ہیں ان کی تلافی کرنے کو اس کو موقع نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف ایک مومن جو نیک اور صالح ہے، جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے اور ہر لمحہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے معاملات کو بھی ساتھ رکھتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ذمے کوئی حکم شرعی بھی باقی نہ ہو، میری کوئی نماز چھوٹی ہوئی بھی نہ ہو، کسی روزے کی قضا باقی نہ ہو، زکوٰۃ میرے ذمے باقی نہ ہو، کسی کا کوئی شرعی حق میرے ذمے باقی نہ ہو۔ اسی طرح حقوق العباد کے بارے میں بھی وہ متوجہ رہتا ہے کہ کسی کا کوئی حق میرے ذمے نہ مالی ہو نہ جانی ہو، اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی تو فوراً اس کی تلافی کر لیتا ہے۔ گویا ہر لمحہ وہ مرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اچانک کی موت رحمت ہے کہ اس نے بیماری کی لمبی لمبی تکلیفیں نہیں جھیلی، پریشانیاں نہیں اٹھائیں، بس آنکھ بند ہوئی اور یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا۔ اور جو احادیث میں موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی اکٹھا کرے اور اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے۔ چنانچہ میں نے خطبے کے بعد جو روایت پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرے۔ ذکر ایک زبان سے ہوتا ہے اور ایک دل سے ہوتا ہے، یہاں دونوں کا حکم ہے، یعنی موت کو زبان سے بھی بار بار ذکر کرو اور موت کو یاد بھی رکھو۔ چنانچہ ہمیں ایسی دعائیں سکھلائی گئی ہیں، ایسے اذکار سکھلائے گئے ہیں جن میں ہم اپنی زبان سے اپنے مرنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ان دعاؤں کو پڑھیں تو یقیناً موت ہمیں یاد رہے۔ روزانہ انسان جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو گویا وہ موت کی آغوش میں جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر جو دعا سکھلائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مسنون دعا بتلائی ہے اور جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، وہ یوں تھا کہ سوتے وقت مسلمان کو چاہیے کہ یوں دعا کرے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا۔ دوسری دعا یہ سکھلائی گئی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعها،
बिस्मिक रब्बी वज़अतु जंबी व बिका अरफ़उहु व इन अमसकत नफ्सी फ़ग़फ़िर लहा वरहमहा व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक अस्सालिहीन और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह, तेरे ही नाम से मैं अपना पहलू बिस्तर पर लगाता हूँ, बिस्तर पर रखता हूँ, और तेरे ही नाम से मैं अपने पहलू को बिस्तर से उठाऊंगा। तू अगर मेरी जान को अपने पास रोक ले तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए और उसके साथ रहम का मामला फरमाइए, और अगर तू मेरी जान को आज़ाद छोड़ दे तो उसकी उस तरह हिफाजत फरमा जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। असल में कुरान पाक की एक आयत में जो मज़मून बयान किया गया उसकी तरफ इशारा है। अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत व युरसिलु अल-उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। फरमाया कि अल्लाह तमाम जानदारों की रूह को कब्ज़ कर लेता है जब उसकी मौत का वक्त आता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जिसकी मौत का वक्त नहीं आया उसकी रूह को अपने पास बुला लेता है उसके सोने की वक्त, उसके सोने की हालत में। फिर फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत, फिर जिसकी मौत का फैसला फरमा देता है उसकी रूह को रोक लेता है। वयुरसिलु अल-उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, और बाकी को छोड़ देता है, आजाद कर देता है। जिसकी मौत का फैसला नहीं हुआ है उसकी रूह को आजाद कर देता है एक मुद्दत मुअय्यन के लिए। इससे मालूम होता है कि हर सोने वाला नींद के आलम में मौत के आगोश में पहुंच चुका है। और गौर कीजिए तो आधी मौत तो आ ही चुकी है, क्योंकि इंसान जब बेदार रहता है तो अपने इरादे से सोचता है, देखता है, सुनता है, हरकत करता है, लेकिन नींद के आलम में बस सांस की आमद-ओ-रफ्त तो जारी है। जिंदगी का रिश्ता तो बज़ाहिर जुड़ा हुआ है, लेकिन आंख है देख नहीं रहा है, कान है सुन नहीं रहा है, जुबान है बोल नहीं रहा है, हाथ पैर है मगर बिल इरादा हरकत नहीं कर रहा है, तो आधी मौत तो उसकी पहले ही आ चुकी है। फरमाया कि इसकी रूह को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है। फिर अगर उसका फैसला होगा कि इसको रोक कर रखना है तो उसी नींद के आलम में वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मौत का जिंदगी का जितना सिलसिला बाकी वो भी खत्म हो जाएगा। कुरान के कितने वाकयात ऐसे पेश आते रहते हैं कि आदमी रात को सोया और सुबह को देखा गया तो उसकी रूह बर्बाद कर चुकी है। मेरे वालिद साहब नज़रुल्लाह क़दहू रात को सोए हैं, बीमार थे, सुबह को जब फजर के वक्त वहाँ भाई लोग पहुंचे हैं, हम लोग पहुंचे तो उनका इंतकाल हो चुका था। ये सोने के वक्त हर इंसान मौत के आगोश में चला जाता है। दुआ में इसको जुबान से दोहराया गया ताकि बंदा रोजाना याद करे कि मैं मौत के आगोश में जा रहा हूं। फिर सुबह आंख खुलने के बाद सबसे पहली दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहि नुशूर। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे मौत देने के बाद दोबारा जिंदा किया और उसी की तरफ उठकर मुझको जाना है। ये नहीं कहते कि अल्लाह का शुक्र है जिसने सुलाने के बाद मुझे बेदार किया, बल्कि यूं कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे मौत देने के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये मौत को जो याद करने का हुक्म है, ये सिर्फ यहाँ सिर्फ याद करना मकसूद नहीं है, बल्कि मौत की तैयारी करना है कि आदमी अपने मामलात को अपने रब से भी साफ रखे, कोशिश करे और बंदों के साथ भी अपने मामलात को साफ रखे, क्योंकि किसी को पता नहीं है
کہ کب کس وقت کس جگہ کس حالت کے اندر موت آ جائے گی۔ اچانک موت آ گئی تو کوئی چیز باقی نہ رہے۔ سنا میں نے اپنے اساتذہ سے حضرت مولانا شفری صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے یہاں جو طریقہ تھا، جتنی امانتیں ان کے پاس ہوتی تھی، ہر ایک کے ساتھ پرچی لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہے، یہ کیسا پیسہ ہے، کس کا ہے، کس مد کا ہے، کیا کرنا ہے۔ معاملات کو اپنے ہر وقت صاف رکھتے تھے۔ بندوں کے ساتھ بھی لوگ جانتے ہیں ان کی 2 بیویاں تھیں، تو خانقاہ میں انہوں نے ایک ترازو رکھ رکھا تھا۔ کوئی بھی چیز کہیں سے آتی تھی تو اس کو تول کر 2 حصوں پر برابر تقسیم کرتے تھے، دونوں گھر میں بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 تربوز آیا تو دونوں کو آدھا آدھا کاٹ کر دونوں تربوز میں سے حصہ لگایا۔ کسی نے کہا حضرت بڑا والا بڑے گھر میں یعنی پرانی اہلیہ کے گھر میں بھیج دیجیے، چھوٹی گھر کے گھر میں بھیج دیے۔ فرمایا نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ میٹھا ہو، دوسرا کم میٹھا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت کے اپنے استعمال کی جو چیزیں ہوتی تھی، کپڑے وغیرہ، وہ بانٹ کر دونوں گھروں میں برابر رکھتے تھے، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت کا میرے گھر میں زیادہ آنا جانا یا مجھ سے زیادہ تعلق۔ ایک مرتبہ اپنے مخصوص متعلقین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اطمینان کے ساتھ فرمانے لگے الحمدللہ اس وقت اپنے معاملات کو اس طرح میں نے صاف کر رکھا ہے کہ اگر ملک الموت آئے اور وہ کہیں چلیے، میں کہوں بسم اللہ۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کو اس طریقے سے ادا کر کے آدمی مطمئن رہے۔ تو یہ جو ابھی روایت پڑھی گئی تھی کہ مومن میں یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، موت، اچانک کی موت، یہ اسی کے لیے ہے کہ جو اس کے لیے پورے طور پر تیار ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے نیک اور بیمار ہو کر تکلیفیں اٹھا کر دنیا سے جاتا ہے تو خدا نخواستہ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ بڑا گناہ گار ہے، بڑا خطا کار ہے۔ اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرنے کی جو شرح کی ہے شرح نے، اس میں ایک شرح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ موت سے پہلے اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، شدت، روح قبض ہونے میں بھی شدت پیدا ہوتی ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے سارے حساب کتاب دنیا ہی میں برابر ہو جائیں۔ جو کچھ لغزشیں، خطائیں، گناہ ہوئے ہیں، اس تکلیف کے ذریعے، اس اذیت کے ذریعے اس کا ازالہ کر دیا جائے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے، اور جب وہ آخرت تک پہنچے تو اس کا سارا معاملہ صاف ہو چکا ہو۔ تو اس کے حق میں یہ تکلیف اور یہ بیماری اور یہ شدت بھی رحمت بن جاتی ہے۔ اب آج کل جو کورونا کی بیماری ہے، اس میں مبتلا ہونے والے سارے فاسق و فاجر ہی نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے، اولیاء، علماء، مشائخ بھی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ بیماری کی تکلیف کے اندر جو وہ مبتلا ہوتے ہیں، جس میں سانس کے لینے میں دقت ہوتی ہے، سخت اذیت کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ یہ ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ اسی طرح مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پیشانی کے اوپر پسینے کا آنا یہ مومن کے حق میں اچھی موت کی ایک علامت ہے۔ تو اگر تکلیف اور بیماری اٹھا کر مرا ہے تو یہ تکلیف
جو بیماری تھی اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اور اگر اچانک موت آئی ہے اور اس نے زندگی میں ہی اپنے موت کی تیاری کر لی ہے، یہ اچانک موت بھی اس کے لیے تحفہ بن جائے گی۔ تو حاصل یہ نکلا کہ اس کا تعلق مومن کی عملی حالت سے ہے کہ اگر نیک ہے، آخرت کو یاد رکھنے والا ہے، موت کو یاد رکھنے والا ہے، تو اچانک کی موت بھی اس کے حق میں رحمت بن سکتی ہے، اور اگر تکلیف اٹھا کر گیا ہے تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ لیکن یہ سب ان کے لیے ہے کہ جو موت کو یاد رکھ کے تیاری کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کورونا کی اس وبا کے اندر ہم صرف موت اور بیماری اور وبا کا تذکرہ ہی نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے موقع سمجھیں کہ اس سے ہمیں موت کی تیاری کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں، جس کی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس وقت تو فرض روزے رکھنے ہیں، اگر روزے باقی ہوں اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دیں تو رمضان کے بعد ان کی قضا کریں۔ اگر قضا نہ ہو سکے تو حساب لکھ کر اس کی وصیت کریں کہ میرے ذمے اتنا روزہ کی قضا باقی ہے، اگر میں قضا نہ کر سکوں تو اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے کسی کا قرض ہو تو اس کا قرض ادا کریں، کسی کی امانت ہو تو امانت اس کے حوالے کریں، یا کم سے کم امانت کے بارے میں ایسی واضح تحریر لکھ کر چھوڑ جائیں تاکہ ورثہ جو ہو جو موت کے بعد ذمہ دار بنے وہ اس امانت کو صاحب حق تک پہنچا سکیں۔ کسی سے لین دین کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو صاف کر لیں، معافی تلاشی کر لیں، دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے کدورت نہ رکھیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو معمولی باتوں کے اوپر دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، بول چال بند رکھتے ہیں، تعلقات منقطع کر لیتے ہیں، کسی سے ناراض ہو گئے تو وہ ناراضگی اسی طرح دل میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ بڑی تباہی کی چیز ہے، دل کو دنیا سے صاف کر کے جانا چاہیے۔ معلوم نہیں کس وقت اس کا اچانک وقت آ جائے اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پچھتاوا نہیں رہنا چاہیے کہ مجھ کو موقع مل جاتا تو میں بھلا کام کر لیتا۔ ایک بات اور آخر میں عرض کر دوں کہ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو، فإنه للمطلع شدید، کیونکہ موت کا خوف بہت سخت ہے۔ وإن من السعادة من يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة، اور یہ نیک بختی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ بندے کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو جو مہلت دی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیک اعمال کر لے اور گزشتہ زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کر لے، اللہ کے احکام کی بجا آوری میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی بھی صفائی کر لے، اور بندوں کے متعلق جو حقوق ہیں ان کی بھی صفائی کر لے۔ چنانچہ ایک روایت میں اچھے مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ جس کی عمر طویل ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، اس کے لیے گویا زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کی تیاری کے لیے ذخیرہ بن گیا اور ذریعہ بن گیا، کیونکہ عمل کا وقت اسی وقت تک ہے جب تک سانس کی آمد و رفت باقی ہے، اور جہاں سانس بند بھی موت آئی عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی موت کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کے ذکر سے کبیرہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، ان کو موت کو یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ آخرت کی فکر ہو اور آخرت کی طرف سے غفلت نہ پیدا ہونے پائے۔ آدمی کو اپنے اعمال کی بھی فکر ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔